بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لفظی اور با محاورہ ترجمہ کے بعد آتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف۔ ہم نے سورۃ جاثیہ کا ترجمہ کیا تھا، تو یہ لفظ جو ہے وہ آیت نمبر 27 میں مذکور ہے اس کا، اور اس صورت میں 4 رکوع، 37 آیات، 488 کلمات اور 2191 حروف ہیں۔ تو اس صورت کے مضامین جو ہیں وہ پہلا ہے عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایات کی تھی، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے حکومت، نبوت اور کتاب دی تھی، ان سب چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تو یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے زبردست اتاری گئی ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست اور حکمت والا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حکیمانہ مواعظ ہیں، ان کا بیان کردہ فلسفہ حیات ہے، جو سب بتایا جا رہا ہے، وہ عرفہ الحمدان ہمابین ہستی کا کلام ہے، جو عزیز بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، اور اس لیے تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ اس حکیم اور عزیز ہستی کے ارشادات پر بڑے اطمینان سے عمل پیرا رہو، اور یقین کرو کہ ایسی ہستی کی فرما برداری میں ہی تمہاری کامیابی اور کامرانی کا راز ہے۔ اِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ، کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں اس کی یکتائی اور قدرت کی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ وَفِي خَلْقِکُم وَمَا یَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٍ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور خود تمہاری پیدائش میں اور حیوانات میں جن کو وہ پھیلا رہا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کہ اسلام میں جو ہے، اسلام اس صورتحال کے فسق و فجور کے بددماغ داغ جو ہے ان کی انسانیت کو مسخ کرتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ یہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس کے خلاف علم جہاد بلند کرتا ہے، یکسر بدل ڈالنے کے لیے اپنی ساری قوت براوکار لاتا ہے۔ تو اسلام ایک نرمی کا دین ہے، وہ زبردستی اپنے نظریات کو جو ہے وہ کسی پر نہیں تھوپتا۔ اسلام صرف غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ آیات بینات جو خالق کون و مکان کی وحدانیت اور اس کی صفات کاملہ پر ناقابل تردید شہادت دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بعد اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کہ وہ غور و فکر کریں اس میں، تو ان کی طرف ضرور وہ متوجہ کرتا ہے کہ اگر تاکہ جو ہمارے دلوں میں جو ایک حق کو جاننے کی صلاحیت ہے تو وہ اسے شوق اور رغبت سے قبول کریں، اور آنکھوں میں جو بینائی ہے تو اس سے جو دل فریب نظارے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ دیکھے۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ اہل ایمان اپنی نظر سے دیکھیں، اور جو ہماری پیدائش میں اور حیوانات میں ہے جو وہ سب جن کو وہ پھیلا رہا ہے اس سب میں نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جو یقین نہیں رکھتے ان کے لیے اس میں نشانیاں نہیں ہیں۔ آگے ہے واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها، کہ گردش لیل و نہار میں اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے رزق، اور جو اللہ تعالیٰ نے بارش برساتا ہے، جو بارش برساتا ہے پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، کہ اگر اب یہ ہے کہ اگر ہمیشہ ہی وہ رات رہتی اور دن نہ ہوتا، یا دن رہتا اور رات نہ آتی، تو پھر ایک وہ جو نظام تھا وہ ترتیب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ تو رات دن کا جو بڑی باقاعدگی سے آنا اور جانا ہے، اس کا گھٹنا اور بڑھنا ہے، یہ سب جو ہے اپنے اندر ایک بے پناہ فوائد رکھتا ہے، اور اہل بصیرت جو ہیں وہ ان کو پکار کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نظام کے برپا کرنے والا جو ہے وہ کوئی بہت ہی بڑی قدرت اور وسیع و علم اور گہری حکمت کا مالک ہے۔ تو آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی برساتا ہے اس سے وہ مردہ زمین کو پہلے وہ زندہ کرتا ہے، پھر ہم اس میں بیج بوتے ہیں تو اس کو سرزبر زمین بنانے کے بعد اس میں سے ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ وہ رزق ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو وہ تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، کہ اس کو رائے ہوائی پر اگر نظر ڈالو تو اس کی جو یکسانیت ہے اس میں حیران کن چیزیں ہیں۔
اور اس کا جو اندازہ لگانا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ کہیں جو باد نسیم کے جھونکے ہوتے ہیں وہ خواب آلود گنچوں کو جگا رہے ہوتے ہیں، کہیں سرسبز پتوں پر شبنم کے پوتی ہوتے ہیں، کہیں طوفان بن کر امڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں جو بادل ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہیں گھنگور گٹائیں ہوتی ہیں جو آنے واحد میں بارش برسا دیتی ہیں، کبھی جو ہمیں یہاں ہوائیں ہیں وہ ہمارے لیے بہار کا پیغام لا رہی ہوتی ہیں، کبھی خزاں کی جو چیرہ دستیوں میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں، اور کبھی یہ جو ہوائیں ہیں وہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو تمام قرآ میں آنن فینن پھیلا رہی ہوتی ہیں۔ تو جو قرآن ارض کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی نشانیاں ہیں، وہ دیکھتے ہی انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے والے کی قدرت حکمت جو ہے وہ بے نظیر اور لاجواب ہے، اور اس کے جو حقائق ہیں اس کے مشاہدہ کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان اور یقین کا نور موجود ہے وہ عقل و فہم کا چراغ روشن ہے، اسے آسانی سے عرفان الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو آگے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ آیاتہ یؤمنون، کہ جو سورج ہے وہ تو طلوع ہو چکا ہے، کہ سب نشانیاں اللہ کی قدرت کی ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ، پس وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے آیتوں کے بعد ایمان لاؤ گے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ میں نے بتا دی ہے کہ یہ سورج ہے قرآن کی صورت میں وہ طلوع ہو چکا ہے، اس کی کرنیں جو ہیں وہ زمین کے گوشے گوشے میں جگمگا رہی ہیں، اور پھر بھی اگر کسی کو کچھ نظر نہیں آتا، اسے ہر طرف اندھیرا ہی محسوس کیا جا سکتا ہے، تو کہ ایسے شخص کی راہ میں کوئی دیا جلا کر رکھا جائے تو اسے کچھ نظر آئے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے آیات بینات کے بعد بھی اگر کسی کو نور ایمان نصیب نہیں ہوتا تو اس کے ظلمت کدہ دل میں کسی اور ذریعہ سے اجالا کرنا ناممکن ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بعد، اپنی نشانیاں بتانے کے بعد یہ بات بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی ساری نشانیاں بیان کر دی ہیں، حق کے ساتھ سارا کچھ واضح کر دیا ہے، اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے تو یہ پھر تم لوگوں کے اپنے دل کی کجی ہے، اپنے دل میں کوئی کمی ہے، تم لوگوں کے ایمان میں کوئی کمی ہے جو تم اس چیز کو مان نہیں رہے۔ ویل لکل افاک اثیم، کہ ہلاکت ہے ہر جھوٹے اور بدکار کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے ذکر کے بعد، اپنے جو نشانیاں ہیں ان کے ذکر کے بعد، اب ان آیات میں کفار کے ایک محسوس گروہ کا جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ عذاب ہے، کہ جو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کے لیے ایک عذاب ہے کہ یسمعوا آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا، کہ جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے پھر بھی وہ کفر پڑا رہتا ہے غرور کرتے ہوئے، کہ وہ آیات الہی کو سنتے ہیں لیکن ماننے اور ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو جھٹلانے کے لیے، کہ ان کو جھٹلانے کے لیے ان کو سنتے ہیں کہ ان کا ایک طے شدہ پروگرام ہوتا ہے کہ وہ آیت قرآن کو ہرگز نہیں مانیں گے، بلکہ وہ اس خیال سے اس چیز کو سنتے ہیں کہ اس میں وہ مذاق، اس میں عیب نکالیں، اس میں وہ اس کا مذاق اڑائیں، تو اس چیز کے لیے وہ اس کی چیز کو سنتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ رسواکن عذاب ہے۔ کأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها خزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله، کہ ان کے لیے رسواکن عذاب جو ہے اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، نہ ہی وہ ان کی دولت اس کے لیے کام آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دردناک عذاب کا مزدہ سنایا ہے ان کے کفر پہ اڑے رہنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عذاب سے تمہیں کوئی بھی نجات نہیں دلا سکتا، نہ تمہاری کمائی ہوئی دولت، نہ تمہاری اولاد، اور نہ وہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی وہ لوگ جن کے کہنوں پہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ تو ان کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہیں قرآن کی جو آیات ہیں ان پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی ان کو جو عقائد ہیں وہ غلط لگتے ہیں، نہ ہی ان کو جو نظام حیات پیش کیا گیا ہے وہی ان کو جو ہے وہ غلط لگتا ہے، اور ان کی جو ایک ہے
وہ صرف حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور جب وہ آگاہ ہوتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی پر تو ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ بدگماش ہیں جن کے لیے رسواکن عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا، کہ ان کے آگے جہنم ہے اور ان کے ذرا کام نہ آئے گا جو انہوں نے کمایا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا جو تمسخر اڑاتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں۔ وہ اپنے غرور اور نحوت جو ہے وہ اس چیز کی اجازت انہیں نہیں دیتی کہ وہ نبی مکرم کی اطاعت قبول کریں، تو اس لیے وہ باطل پر اڑ جاتے ہیں، اسے چمٹے رہتے ہیں۔ تو آگے جو بیان کیا گیا ہے کہ ہماری آیتوں میں سے کسی پر ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے تو ان کے لیے رسواکن عذاب ہے اور آگے جہنم ہے، اور ان کے ذرا کام نہ آئے گا جو انہوں نے عمر بھر کمایا، نہ وہ کسی کام آئیں گے جس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے چھوڑ کر مددگار بنا دیا۔ کہ اس سے مراد یا تو وہ بت ہیں جن کے وہ پوجا کیا کرتے تھے، وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے کہنے پہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے تعلیمات دی ہوئی جو ہوتی ہیں ان کا انکار کیا کرتے تھے۔ اس میں وہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل جو ہیں اہل کتاب جو تھے، یہ ان کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مددگار بنایا تھا، تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی آیات جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت پہ چسپاں کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ پیچھے اگر پچھلا اس کا ہم سارا خلاصہ دیکھیں تو یہ سارا خلاصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو آیات ہیں وہ کفار کے لیے ہی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اگر یہاں پہ مسلمانوں کا ذکر ہوتا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ یا تو یا ایھا الناس آتا یا ایھا الذین آمنوا کے جو ایمان والے ہیں، زیادہ تر مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر ہوتا نہ کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا۔ تو ایک یہ بات ہے کہ اکثر یہ چیز جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اگر کسی کو مددگار بناتے ہو تو تم شرک کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کفار کے لیے ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ تو اس چیز سے اب یہ ہے کہ وہ چھوڑ کے مددگار بنا لیتے ہیں، یا تو ان کے وہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یا وہ رئیس جو سردار ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے کہنے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ باتوں کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، جو اس کی تباہی اور راہ پر چلے، اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلے گا منزل مقصود پر پہنچے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قرآن ہے وہ ایک راہ ہدایت ہے، جو اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے گا وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، اور جو اس کے نور سے فیض یاب ہونا چاہے گا اس کا دل بھی منور ہو جائے گا۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت ترین عذاب میں۔ اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے رجز، اور رجز کا لفظ جو ہے وہ غور طلب ہے۔ لفظ استعمال ہوا ہے رجز علیم، کہ سخت ترین عذاب۔ تو یہ رجز کا لفظ جو قرآن میں مذکور ہے، اس کا معنی ایسا عذاب ہے جو اپنی شدت کے باعث لرزہ ہے، سو کہ اتنا یہ وہ شدید عذاب ہوگا، اس کے جھٹکے اتنے شدید اور لگاتار ہوں گے کہ وہ انسان کی جو ہے برداشت سے باہر ہوگا۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بدبخت جو غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انہیں شدید عذاب میں سے بڑے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، کہ جو سب سے زیادہ شدید عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، کہ اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ روان ہیں اس میں کشتیاں اس کے حکم سے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے اپنی ساری آیات میں، آیت بینات میں جو ذکر کا سلسلہ شروع تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تھا، اس کے بعد صفات و کمالات پر جو بات ہوئی تھی، اور بیچ میں کفار کے ایک گروہ کا ذکر آ گیا تھا۔ اب پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی انہی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے
وہ ذات ہے کہ جس نے سمندر کو بھی، جس اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو بھی انسان کا تابع بنا دیا ہے کہ وہ جو سمندر ہیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہم اس میں اپنے جو ہیں وہ روزگار، اپنا معاش تلاش کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، اور اس کی سطح کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم بنایا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں غوطہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے مسافر بردار جہاز ہوتے ہیں، ٹینکر ہوتے ہیں جو لاکھوں ٹن تیل اٹھا کے دور دراز کے مقامات تک پہنچتے ہیں، اس پر تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو تم ان میں غوطہ لگا کر آبدار موتی بھی نکالتے ہو، مچھلیاں پکڑ کر ان کو بیچتے بھی ہو اور ان مچھلیوں کو کھاتے بھی ہو۔ اس کے علاوہ بے شمار خدمات ہیں جو ہم سمندر انجام ہمارے لیے دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سمندر کو میں نے مسخر کر دیا ہے تم لوگوں کے لیے۔ اور اگر ہم خود سوچیں کہ اگر سمندر کی جو سطح ہے وہ نرم سخت ہوتی تو ہم اس میں کیسے غوطہ لگا سکتے تھے، اور پانی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کیل جو ہوتا ہے اگر اس کو بھی ہم پھینکیں تو وہ بھی جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور اب یہ سوچنے کی سوچ طلب، فکر طلب بات ہے کہ اتنے لاکھوں ٹن وزنی جو جہاز ہوتے ہیں ان کے اوپر سامان لدا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیسے وہ پانی کی سطح پہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو جو ہے وہ انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے کہ اور ان جہازوں میں جو بھاری بھرکم جہاز ہیں ان کو اٹھانے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہی ہے کہ جو چیز ہے، جس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے اس میں غور و فکر ملتا ہے، جس چیز کو بھی ہم دیکھیں اس میں ایک نئی سے نئی جو ہے وہ ہمیں راز آشکار ہوتے ہیں، پر یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے والے کے جو ہے وہ علم کے موتی ملتے ہیں، علم کا خزانہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ ہلال رزق کے شوق میں پاکیزہ رزق تلاش کرتے ہیں، بحر و بر میں، خشکی میں، پانی میں سفر اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تم اس کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری چیزیں مسخر کی ہیں تاکہ تم اس میں اپنا رزق تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ سارا کچھ تمہیں میں نے دیا ہے تاکہ تم اس میں اپنا فضل تلاش کرو میرا اور اس کے لیے شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا اپنے حکم سے۔ اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے سمندر کا ذکر کیا، اب آگے ذکر آ رہا ہے کہ جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، سب کچھ جمعی طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ صرف سمندروں پر ہی منحصر نہیں ہے، کہ صرف سمندر ہی انسان کے تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین میں جو چیز بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہماری زندگی کے لیے وقف کر دی ہے، خدمت گزاری کے لیے وقف کر دی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں تسخیر کرنا جو ہے وہ ان کے کسی دیوتاؤں کا جو عمل ہے، عمل دخل نہیں ہے، یہ تمہارے بنائے ہوئے خداؤں کا جو عمل دخل نہیں ہے، یہ سب بنانے والا میں ہوں۔ اگر تم اس میں غور و فکر کرتے ہو تو یہ تمہیں بات پتہ چلتی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ بے شک اس نظام میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، کہ اگر تم لوگ غور و فکر کرو تو اس میں نشانیاں ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کی طاقت جو ہے، یا جو زمین کے نیچے سے فصل نکلتی ہے، آسمان کے اوپر سے بارش برستی ہے، تو ان کو اگر کوئی غور و فکر کرنے والا ہو تو اس کے لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو چلانے والی بہت بڑی عظیم ہستی ہے، یہ کسی چھوٹے موٹے انسان کا کام نہیں ہے یا کسی یہ دیوتا کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو چلانے والی ایک اتنا جو ایک نظام منظم نظام بنا ہوا، اس کو چلانے والی بہت بڑی ہستی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ یا تفکرون، کے جو غور و فکر کرتے ہیں اس کے لیے ہی، ان کے لیے ہی نشانیاں ہیں اس میں۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اب جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ اپنی جتنی بھی ایجادات بناتے ہیں، جو کچھ بھی بناتے ہیں، وہ اس چیز کے خالق اور موجد نہیں ہوتے، انہوں نے بس وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اندر جو راز ہوتے ہیں صرف ان کو وہ آشکار کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس چیز کو اس سائنسدان نے بنایا ہے، اس موجد ہے وہ، کہ مثلا ایک بات لے لیں کہ جب انسان بولتا ہے، موبائل کی آپ بات لے لیں کہ جب انسان بولتا ہے اس کے ہونٹ جو ہیں ہلتے ہیں، وہ ہوائی لہروں سے ٹکراتے ہیں تو سارے کرۂ ارض میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وائبریشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ آواز جو ہے دنیا کے کونے کونے میں گونج جاتی ہے۔ تو سائنس کے جو قدیم ماہرین ہیں ان کو تو ان کا علم نہیں تھا، لیکن کچھ سائنسدان ہیں انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن میں غور و فکر کیا، تو غور و فکر کے بعد
ہمیں ان کو یہ چیز پتہ چلی کہ یہ چیز بھی ہے ایک کہ جو کرۂ ارض ہے ہوا ہے اس میں آپ آواز کو چھوڑو تو اس طرح کا سسٹم بنتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ قرآن سے سیکھا ہوا ہے, یہ کسی کے اپنے دماغ کا کمال نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ قرآن کے سر پہ ہو رہا ہے. قرآن میں سائنسدانوں کے لیے بھی ہدایت ہے, قرآن میں وکیلوں کے لیے بھی ہدایت ہے, قرآن میں جو ہیں ڈاکٹروں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جو بڑے بڑے جو سائنسدان بن رہے ہیں, انجینئرز بن رہے ہیں, جو بڑے بڑے لوگ تحقیقات کرتے ہیں, وہ سب کچھ قرآن میں سے سیکھ کے ہی تحقیقات کرتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہے قرآن کا فیض ہے جو سارا کچھ کوئی کرتے ہیں, اس میں کسی اپنے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. ایک امریکہ کے جو کافی مشہور سائنسدان تھے تھامس ایڈیسن, تو انہوں نے تقریباً کم و بیش میرے خیال میں 1000 سے زائد جو ہیں وہ ایجادات کی تھی. تو ایک دن اس نے کہا کہ میرے متعلق جو ہیں لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا موجد ہوں, میں ایجادات کرنے والا ہوں. تو یہ غلط ہے. یہ میں تو قطعاً ایسی چیزوں کا مطلب ہے ہی نہیں ہوں اس قابل کہ میں یہ چیزیں بنا سکوں جو قابل ذکر ہیں. لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں, زیرک انسان ہوں, مطلب ایک چھوٹا سا انسان ہوں جو ایک بیوقوف آدمی بھی بنانے پر قادر نہیں, جو احمقوں کی باتیں کر سکتا ہے, احمقوں کی سی باتیں کرے, اس کے باوجود مجھے موجد کہنا بڑی بے انصافی ہے کہ میں ایک بیوقوف سا آدمی بھی نہیں بنا سکتا تو میں موجد کیسے ہو سکتا ہوں. یہ تو بے انصافی ہے. تو یہ اس نے اپنے ڈائجسٹ میں دیا تھا, اس کا کوئی مکالمہ تھا, تو پھر اس نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے بولا تھا کہ جو حقیقی موجد ہے وہ اس کی ذات ہے, کہ دیٹ از دا ریئل انوینٹر, کہ جو حقیقی موجد ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. کہ یہ ایک سائنسدان, ایک بہت بڑا سائنسدان جس نے ہزاروں ایجادات کی, اس نے بھی اس چیز کا, اور وہ مسلمان نہیں تھا, اس چیز کا اس نے اقرار کیا کہ حقیقی موجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی